فرینڈز، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ جارج واشنگٹن ہی وہ شخص تھا جو کہ برٹش کے خلاف اپنی 13 کالونیز کو لیڈ کر رہا تھا اور وہ اس جنگ میں سپہ سالار کے طور پر کام کر رہا تھا۔ آج کا امریکہ اس سے پہلے 13 کالونیز میں ڈیوائڈ تھا اور یہ 13 کالونیز برٹش کنٹرول کر رہا تھا۔ 1776 کو جب ان 13 کالونیز نے اپنی آزادی کا کہا تو اس پر پورا برٹش امپائر اس کے خلاف ہو گیا اور اس کے خلاف جنگ شروع کر دیا اور تقریباً 7 سال تک یہ جنگ جاری رہی اور آخر میں اس 13 کالونیز کے لوگ یہ جنگ جیت گئے اور امریکہ دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آیا اور جارج واشنگٹن ہی وہ شخص تھا جو اس جنگ میں ان 13 کالونیز کو ہیڈ کر رہا تھا۔ جب 1783 کو برٹش نے ہار تسلیم کر لی تو جارج واشنگٹن کو متفقہ طور پر انہوں نے اپنے پہلا صدر منتخب کیا اور جارج واشنگٹن نے 1789 کو یو ایس اے کے صدر کے طور پر حلف اٹھایا۔ جارج واشنگٹن 1732 کو یو ایس اے کے اسٹیٹ ورجینیا میں پیدا ہوئے۔ جارج واشنگٹن شروع میں برٹش آرمی میں کام کرتے تھے اور وہ ان 13 کالونیز میں ایز اے برٹش آرمی آفیسر کام کرتے تھے، لیکن وہ ان 13 کالونیز پر جو برٹش امپائر ظلم کرتی تھی وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور آخر کار اس نے برٹش امپائر سے آزاد ہونے کا اعلان کیا۔ جارج واشنگٹن تقریباً 8 سال یو ایس اے کا صدر رہا۔ 8 سالوں میں اس نے بہت بڑے کام کیے۔ ان بڑے کاموں میں ہم 4 یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ سب سے بڑا کام جو اس نے کیا وہ اپنی اکانومی کو بحال کرنا تھا۔ جب امریکہ شروع میں بنا تو اس وقت پورے امریکہ کی اکانومی بہت خراب تھی۔ جارج واشنگٹن نے اپنا نیشنل بینک بنایا اور ساتھ ہی اس نے اپنے ملک کے لیے اپنی کرنسی بنائی اور اس نے ریونیو اور ٹیکسیشن کا نظام متعارف کرایا۔ جارج واشنگٹن نے تقریباً $54 ملین اپنے ملک کا قرضہ اتارا۔ جارج واشنگٹن نے اپنے عوام پر ٹیکس لگایا۔ اس کے خلاف اپنی عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی کہ اس سے پہلے برٹش امپائر ہم سے ٹیکس وصول کر رہی تھی اور ہم نے اس سے اپنے جان چھڑایا اور اب ہمارا صدر ہم سے ٹیکس لے رہا ہے تو ہمیں کیا فائدہ ملا برٹش امپائر سے آزادی کا؟ چونکہ شروع میں امریکہ کے حالات بہت خراب تھے مالی لحاظ سے اور وہی ٹیکس ہی نظام تھا جو کہ اس ملک کا حالات بہتر کر رہا تھا۔ جب جارج واشنگٹن نے وسکی پر ٹیکس لگایا تو پینسلوینیا کے عوام سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر جارج واشنگٹن نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اور اس کے خلاف ایک بہت بڑا پولیس ایکشن ان کے خلاف استعمال کیا۔ پولیس ایکشن استعمال کرنے کے بعد وہ سارے لوگ وہاں سے چلے گئے اور احتجاج ختم کر دیا۔ جارج واشنگٹن کے اس اقدام کو پورے کنٹری میں سراہا گیا اور اس طرح اکانومی آہستہ آہستہ بحال ہوتی گئی۔ جارج واشنگٹن کا دوسرا بڑا اقدام وہ یہ تھا کہ اس نے ویسٹ ورڈ ایکسپینشن کی۔ ٹریٹی آف گرین ویلا اینڈ جیز میں امریکہ کو اضافی ویسٹ ورڈ میں ایک بہت بڑا علاقہ ملا۔ اس علاقے کو جارج واشنگٹن نے 1796 میں آباد کیا اور تقریباً 3 نئے اور صوبے بنائے، جس میں وارمنٹ کے نام سے ایک صوبہ بنایا گیا اور کینٹکی اور ٹینیسی کے نام سے 3 صوبے بنائے اور پروونسز کی تعداد، اسٹیٹ کی تعداد 16 ہو گئی۔ یہ بھی جارج واشنگٹن کا ایک سب سے بڑا اقدام تھا۔ تیسرا بڑا جارج واشنگٹن کا سب سے بڑا اقدام وہ یہ تھا کہ اس نے جوڈیشری کو متعارف کرایا، سپریم کورٹ بنایا اور اسی طرح ہائی کورٹ اور بھی اسی طرح جوڈیشل سسٹم متعارف فرمایا اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جتنے بھی اسٹیٹس کے جوڈیشری سسٹم ہوگا وہ فیڈرل کے اندر ہوگا اور ایک چیف جسٹس بنایا، 5 ایسوسیٹ ججز بنائے اور 13 ڈسٹرکٹ میں چھوٹے کورٹ بنائے۔ چوتھا اور آخری جارج واشنگٹن کا سب سے بڑا اقدام وہ فارن پالیسی کو بہتر طریقے سے چلانا تھا۔ جارج واشنگٹن نے 1793 میں پروکلمیشن آف نیوٹرلٹی کا اعلان کیا کہ اگر کسی 2 ملکوں کے درمیان جنگ ہوگی تو ہم اس جنگ میں حصہ نہیں لیں گے اور اس جنگ میں نیوٹرل رہیں گے۔ 1789 سے لے کر 1799 تک تقریباً فرانس میں 10 سال تک ریولوشن رہا اور اسی 10 سال میں یو کے نے بھی فرانس پر حملہ کر دیا۔ چونکہ فرانس نے امریکہ کے رہنے والے لوگوں کی مدد کی تھی تو فرانس کے حکمران امریکہ میں آئے اور ان سے مدد کے کہا، لیکن جارج واشنگٹن نے اس کے مدد نہیں کی اور کہا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، ہم کسی ملک کے ساتھ کسی ملک کے خلاف اس کا ساتھ نہیں دیں گے، جس کی وجہ سے فرانس اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو گئے اور
اور اسی ٹائم 1794 میں امریکہ نے انگلینڈ کے ساتھ ٹریٹی آف جیز سائن کی اور اسی طرح 1795 میں اسپین کے ساتھ ٹریٹی آف سن لورینزو سائن کی تاکہ ہمارے تجارتی تعلقات بحال رہے اور اگر ہمیں کوئی لاس فرانس کی وجہ سے ہو وہ ہم یہاں پر پورا کر سکیں۔ 1797 میں جارج واشنگٹن ریٹائر ہو گئے اور اس نے ایک فیئر ویل اسپیچ دی جس میں اس نے کہا کہ کبھی کسی ملک کے خلاف جنگ نہیں کرنا اور ہمیشہ نیوٹرل رہنا اور ہمیشہ اپنے ملک کی ترقی کے بارے میں سوچنا، اور اس کے بعد 1799 میں جارج واشنگٹن اس دنیا سے چلے گئے۔